السلام علیکم دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ تمام نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو موصول ہوتا رہے۔ مالسی کے ہاتھ میں تلوار تھی اور وہ مرنے مارنے کے لیے پوری طرح تیار تھی۔ ابو جعفر نے اپنی تلوار نیام میں ڈالتے ہوئے انتہائی مکاری سے کہا، مالتھا دیکھو، میں تمہاری بیٹی کو لینے کے لیے آیا ہوں، اسے دعا دو، یہ سکندر بیگ کی ملکہ بننے جا رہی ہے۔ ابو جعفر کی بات ابھی مکمل نہ ہوئی تھی کہ مالسی خونخوار لہجے میں بول اٹھی، خبردار اگر ایک قدم بھی میری جانب بڑھایا تو ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گی۔ مالتھا کے لیے یہ منظر بالکل غیر متوقع تھا۔ وہ اپنی بیٹی کو ملکہ تو بنانا چاہتی تھی لیکن اغوا ہو کر نہیں۔ اسے مالسی سے بے حد محبت تھی۔ اس نے ابو جعفر کو اس طرح آدھی رات کے وقت ننگی تلوار لیے اپنے گھر میں داخل ہوتے دیکھا تو دہل گئی۔ اب وہ یہ بھول چکی تھی کہ اس کی بیٹی کے لیے سکندر بیگ سے اچھا کوئی رشتہ نہیں۔ اسے محسوس ہوا کہ اس کی بیٹی ان لٹیروں کے ہمراہ محفوظ نہیں ہوگی۔ چنانچہ اس نے پوری ہمت سے کہا، ابو جعفر، مجھے تم سے یہ امید نہ تھی۔ آج تم نے ثابت کر دیا کہ تم ایک اچھے عیسائی نہیں بلکہ ایک بد فطرت انسان ہو۔ تم مالسی کو اغوا کر کے ہی کیوں لے جانا چاہتے ہو، جب میں نے تم سے وعدہ کیا ہے کہ میں مالسی کو سکندر بیگ کے ساتھ شادی کرنے پر آمادہ کر لوں گی۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ سلیب کے لیے میں اب تک تمہارا بہت زیادہ ساتھ دیتی آئی ہوں، لیکن یاد رکھو کہ میں اپنی بیٹی کو اپنی آنکھوں کے سامنے اغوا ہوتا نہیں دیکھ سکتی۔ مالتھا کی بات مکمل ہوئی ہی تھی کہ یکلخت کمرہ ابو جعفر کے کہکے سے گونج اٹھا۔ اس کے چہرے پر دنیا جہان کی تمام تر شیطانیت رقص کر رہی تھی۔ اس نے صرف ایک کہکا نہ لگایا بلکہ وہ اپنی انتہائی مکروہ آواز میں ہنستا ہی چلا گیا اور پھر بڑی مشکل سے اپنی ہنسی کو روکتے ہوئے کہنے لگا، واہ مالتھا بیگم، تم کیا سمجھتی ہو کہ میں تمہاری نکچڑی بیٹی کو پالکی میں بٹھا کر لے جاؤں گا یا اس کے راستوں میں پھول بچھاؤں گا؟ مالتھا بیگم، تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ ابو جعفر کا دماغ کہاں تک کام کرتا ہے۔ اب سنو، میں تمہاری بیٹی کو رات کی اس تاریکی میں اغوا کرنے کے لیے کیوں آیا ہوں۔ مالتھا، تم قاسم بن حشام اور بہت سے دیگر لوگوں کی نظروں میں آ چکی ہو اور یوں تم میرے لیے ایک کمزوری بن چکی ہو۔ میں جانتا ہوں کہ تم ایک کمزور عورت ہو۔ قاسم بن حشام کی نشاندہی پر سلطان نے تمہیں گرفتار کروایا تو تم خفیہ محکمے کے جلادوں کا تشدد برداشت نہیں کر پاؤ گی۔ مجھے یقین ہے کہ البانوی شہزادوں کے قتل سے لے کر اب تک کی تمام داستان اگل دو گی۔ تم جانتی ہو کہ میں اپنے خلاف کوئی ثبوت نہیں چھوڑتا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ تمہیں تمہاری خدمات کا صلہ دے دیا جائے۔ ابو جعفر کی بات نے یکلخت مالتھا کا خون نچوڑ لیا۔ اب وہ سمجھ چکی تھی کہ آدھی رات کے وقت ابو جعفر اس کے گھر کیوں داخل ہوا تھا۔ ابو جعفر بات مکمل کر کے ایک بار پھر اپنے مکروہ انداز میں ہنسا۔ اس کی تلوار نیام میں تھی اور وہ کہکا ابھی اس کے حلق میں ہی تھا کہ انتہائی غیر متوقع طور پر مالسی نے اپنی تلوار سے اس پر حملہ کر دیا۔ ابو جعفر اگر یکدم جھکائی کھا کر ایک طرف نہ ہٹ گیا ہوتا تو مالسی کی تلوار اس کے کندھے کو چیرتی ہوئی اس کے دل میں اتر جاتی، لیکن اب نہ صرف اس نے خود کو بچا لیا تھا بلکہ بیک وقت اپنی تلوار بھی بے نیام کر لی تھی اور اپنے دونوں ساتھیوں کو بھی آواز دے کر اندر بلا لیا تھا۔ دونوں نقاب پوش کمرے میں داخل ہوتے ہی مالسی پر ٹوٹ پڑے، لیکن یہ دیکھ کر ابو جعفر کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ مالسی ایک ماہر شمشیر زن کی طرح ان دونوں نقاب پوشوں کا مقابلہ کر رہی تھی، اور مالسی ان کا مقابلہ کیوں نہ کرتی؟ جب سے قاسم رہا ہو کر آیا تھا وہ قاسم سے بلا ناغہ شمشیر زنی سیکھتی رہی تھی اور اب تو وہ ایک ماہر شمشیر زن کی طرح لڑ سکتی تھی۔ ابو جعفر اور مالتھا ایک طرف کھڑے دونوں نقاب پوشوں کے ساتھ مالسی کا مردانہ وار مقابلہ دیکھتے رہے۔ مالتھا کی آنکھیں حیرت سے پھٹی جا رہی تھیں۔ اس کی بیٹی کسی بہادر سپاہی کی طرح گھر میں آئے ڈاکوؤں کا ہر وار اپنی تلوار پر روکتی اور پھر آگے بڑھ کر ان دونوں جنگجوؤں پر انتہائی خطرناک وار کرتی۔ رات کے اندھیرے میں تلواروں کی چھنکار دور تک سنائی دے رہی تھی۔ بوڑھی خادمہ اور اکبر اپنے اپنے کمروں میں جاگ اٹھے۔ خادمہ کے چہرے پر خوف اور اکبر کے چہرے پر سنسنی تھی۔ اکبر اچھل کر اپنے بستر سے اترا اور بھاگ کر دیوار پر لٹکا برچھا اتار دیا۔ اس کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا اور وہ سوچ رہا تھا کہ یقیناً کسی دشمن نے مالسی پر حملہ کر دیا ہے۔ وہ بجلی کی تیزی سے اپنے کمرے سے باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ مالسی دو نقاب پوشوں کے ساتھ تنہا مقابلہ کر رہی ہے اور مکروہ صورت ابو جعفر اپنی تلوار بے نیام کیے آہستہ آہستہ مالتھا کی طرف بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو وہ ہکا بکا رہ گیا۔
उसे यकीन न आ रहा था कि अबू जाफ़र मालथा को कत्ल कर देगा। यही वजह थी कि वो मालथा को छोड़कर मार्सी की मदद को पहुंचा और ऐन उसी वक्त एक निकाब पोश की पुश्त में अपना तेज़दार बलछा घोंप दिया। जब मार्सी थक कर निढाल हो चुकी थी, इधर निकाब पोश किसी बैल की तरह डकराता हुआ पेवंत ज़मीन होने लगा और इधर मार्सी और अकबर मालथा की दिलदोज़ चीख से दहल गए। अकबर की आंखें हैरत की शिद्दत से उबल रही थी। उसे कतन तवक्को नहीं थी कि मालथा का दीरीना दोस्त अबू जाफ़र यूं मालथा को कत्ल कर देगा। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। मिलते हैं अगली वीडियो में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि तमाम नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता है।